ہر ایک کو صفائی دیتے نہ پھریں، بلکہ خود میں اور جھاڑو میں فرق رکھیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ تمہارا بہترین دوست جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائے اور تمہارے احسانوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ دعا کرتے رہو، یقین کامل ہونا چاہیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے لیے بھی راستہ ضرور بنائے گا۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ کردار کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے،
دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ صبر کیجئے، اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک بہترین وقت رکھا ہے۔ محبت وہی جو رب سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت میں دل نہیں توڑے جاتے، چھوڑنے کا ڈر نہیں ہوتا، انسان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں کا سامنا ہو جن کا کبھی گمان بھی نہ ہوا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے دے گا جن کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، خواہ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، شر سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔